نئے انتظامی یونٹس کی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ بہت بحث ہے کہ نئے انتظامی یونٹس یا گڈ گورننس اس کا راستہ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر ہر چند سال کے بعد نئے صوبوں، نئے اضلاع اور نئے انتظامی یونٹس کی بحث زور پکڑتی ہے، مگر پھر یہ معاملہ سیاسی بیانات، وعدوں اور اختلافات کی نظر ہو کر پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ واقعی عوام کی ضرورت ہے یا پھر سیاسی ضرورت ہے؟ پاکستان جیسے جو ملک ہوتے ہیں جہاں پر آبادی مسلسل بڑھتی ہے، شہروں کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور انتظامی بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں یہ بحث غیر فطری نہیں ہے کہ کیا موجودہ انتظامی ڈھانچہ آج کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ اگر ایک ہی صوبائی دارالحکومت کو کروڑوں لوگوں کے معاملات چلانے ہوں تو کیا دور دراز علاقوں کے عوام کو بر وقت انصاف، صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات مل سکتی ہیں؟ دنیا کے کئی ممالک نے آبادی اور انتظامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً اپنے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیاں کی ہیں۔ پاکستان میں بھی سب سے بڑی انتظامی اصلاحات جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ہم نے دیکھی، جب ضلعی حکومتوں اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا ایک تصور پیش کیا گیا۔ اگرچہ اس نظام پر تنقید بھی ہوئی، لیکن اس بات سے انکار مشکل ہے کہ مقامی حکومتوں کو قومی بحث کا مرکز اسی دور میں بنایا گیا۔ اصل سوال اب یہ نہیں ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ کیا صرف نئے صوبے بنا دینے سے گڈ گورننس آ جائے گی؟ اگر اختیارات، وسائل اور مالی خود مختاری بدستور چند دفاتر یا چند افراد تک محدود رہتی ہے تو نئے صوبے بھی پرانے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر مضبوط بلدیاتی نظام، با اختیار مقامی ادارے، شفاف احتساب اور وسائل کے منصفانہ تقسیم موجود ہو تو موجودہ ڈھانچے میں بھی نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مضبوط لوکل گورنمنٹ صرف سڑکیں اور نالیاں بنانے کا نظام نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کی ایک نرسری ہے۔ نئی سیاسی قیادت، نوجوان نمائندے اور مقامی سطح پر جواب دہی اسی نظام سے جنم لیتی ہے۔ جب اختیارات عوام کے قریب ہوں تو فیصلے بھی مقامی ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں اور عوام اپنے نمائندگان سے براہ راست جواب طلب کر سکتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں خود کو عوام کی نمائندہ قرار دیتی ہیں تو کیا اتنے اہم قومی معاملے کے اوپر صرف سیاسی قیادت کا فیصلہ کافی ہے، یا پھر عوام سے براہ راست پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کس قسم کا انتظامی نظام چاہتے ہیں؟ اگر نئے انتظامی یونٹس واقعی عوام کی ضرورت ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ حکومت پہلے مکمل منصوبہ عوام کے سامنے رکھے، ماہرین، سول سوسائٹی اور متعلقہ علاقوں سے مشاورت کرے، معتبر عوامی رائے شماری کرائی جائے اور جہاں ایک آئینی طور پہ ممکن ہو وہاں پر وسیع عوامی اتفاقی رائے حاصل کیا جائے۔ اس سے یہ تاثر ختم ہوگا کہ ایسے فیصلے صرف سیاسی مفادات کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان کو شاید اس بحث سے زیادہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاست کا انتظامی ڈھانچہ عوام کی خدمت کے لیے ہے یا عوام کو انتظامی پیچیدگیوں کے مطابق خود کو ڈھالنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر مقصد واقعی گڈ گورننس ہے تو پھر صرف نقشہ بدلنے سے نہیں بلکہ اختیارات، وسائل، احتساب اور مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے سے ہی تبدیلی ہوگی۔ آخر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کا فیصلہ سیاسی جماعتوں کی مصلحتوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے یا پھر عوامی رائے، ماہرین کی سفارشات اور قومی اتفاقی رائے کی بنیاد پہ؟ کیونکہ پائیدار انتظامی اصلاحات وہی ہوتی ہیں جنہیں صرف حکومت نہیں بلکہ عوام بھی اپنی ضرورت سمجھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دی، بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔